السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جی آج ہے دن سنڈے کا، اور یہ ولاگ جو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے فرائیڈے کا۔ فرائیڈے کو جو ہے ہم گئے پاک پتن، تو پاک پتن کا جو ولاگ ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں۔ پاک پتن کا ٹور دوں گی، اس کے علاوہ پاک پتن میں جو دربار ہے بابا فرید گنج شکر، ان کا جو ہے مزار دکھاؤں گی آپ کو، اور دربار دکھاؤں گی، اور اس کا جتنی بھی وہاں پہ آس پاس بازار ہے، دکانیں ہیں، وہ سارا وزٹ کرواؤں گی۔ اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس ولاگ کو بہت انجوائے کرنے والے ہیں اور آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ پاک پتن شہر دیکھے جن لوگوں نے ابھی تک شہر نہیں دیکھا، جن میری بہنوں نے ابھی پاک پتن کا وزٹ نہیں کیا، وہ میری ویڈیو کے تھرو پاک پتن کا وزٹ کر لیں گے۔ لیکن بہت سے جو پاک پتن شہر کے ویوز ہیں وہ میں نے ہی کیپچر کیے، کیونکہ ہم جسٹ جو ہیں وہ دربار والی سائڈ پہ گئے تھے اور دوسری سائڈس پہ ہم نہیں گئے۔ اس کے علاوہ پاک پتن کے اور بھی بہت سے پیارے خوبصورت ویز اور ٹاؤنز اور سارا کچھ ہے، لیکن ہم جو ہیں جس راستے سے گئے ہیں وہ راستہ ہی آپ کو دکھاؤں گی، بازار دکھاؤں گی اور وہاں کی روڈس دکھاؤں گی۔ یہ جی ہم ابھی وہاں سے نکلے تھے، پہلے ہم کہیں اور جگہ گئے تھے، بہت امپورٹنٹ کام تھا اس کے قریب ہی کسی گاؤں میں، تو وہاں گاؤں سے نکلنے کے بعد ہم نے ایک پاک پتن قریب ہی تھا، تو سب نے کہا چلیں پاک پتن بھی چلتے ہیں، وہاں پہ دربار پہ چلتے ہیں۔ تو سب لوگوں نے ساتھ، میری ساری سسٹرز، ان کے ہسبینڈس تھے اور ساتھ میں مامی تھی، اور اس طرح ہم جو ہے ابھی انٹر ہو چکے ہیں پاک پتن شہر میں۔ آپ نے دیکھا وہاں پہ گیٹ سے انٹری ہوئی، انہوں نے ہر بازار کے سٹارٹنگ میں گیٹ پر لگائے ہوئے تھے، یہ جو محرم کی وجہ سے لگا دیتے، کیونکہ محرم میں یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار یہاں پہ بم دھماکہ بھی ہوا تھا، کیونکہ یہاں پہ تعداد بہت زیادہ لوگوں کی ہوتی ہے، بہت رش ہوتا ہے۔ عام دنوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن محرم میں تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ پھر انتظامیہ کی طرف سے بہت انتظام کیا ہوتا ہے اور گیٹس لگائے جاتے ہیں بازار کے سٹارٹنگ میں، اور یہاں پہ تقریباً بہت زیادہ گیٹ لگے جہاں سے ہم نے انٹری کی تھی، اور وہاں پہ گاڑی جو ہے دور پارک کی جاتی ہے، اس کے بعد آگے جو ہے اس پہ انٹر ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ ویسے تو پہلے دربار بند تھا اور جس دن ہم گئے ہیں اسی دن ہی اوپن۔ تو یہاں پہ جی میں آپ کو دربار کا جو ہے اندرونی حصہ صحن جو ہے وہ دکھا رہی ہوں۔ یہاں پہ یہ اندرونی حصہ ہے اس کا، یہاں پہ جو ہے وہ دعا ہو رہی تھی۔ یہاں پہ جمعہ والے دن ڈیلی جو ہے وہ دعا ہوتی ہے، مطلب سارے جو لوگ اپنی حاجتیں لے کے آئے تھے اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے، اور دعا کرنے کے بعد یہ شام ہونے والی تھی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے اذان نے ماشاءاللہ اتنا انجوائے کیا کہ پورے صحن میں یہ بھاگتا پھر رہا تھا اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، اور رکتا ہی نہیں تھا، جہاں پہ جاتے تھے یہ رکتا ہی نہیں تھا، مطلب پورے صحن میں یہ بھاگ رہا تھا۔ یہ بچہ ماشاءاللہ سب کی نظریں اسی پہ تھی، اور ماشاءاللہ بہت پیارا بھی لگ رہا تھا۔ تو سارے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اور یہ ہمیں پیچھے پیچھے بھگائی جا رہا تھا، میں اس کے موسٹلی پیچھے تھی۔ تو یہ ارمان ہے، یہ اس کا بڑا بھائی ہے، یہ دونوں بھائی ہیں، تو یہ میرے بھائی کے بھائی ہیں، مطلب میرے بھتیجے ہیں۔ یہاں پہ یہ کچھ کوٹ سا ٹائپ کا یہ بنا ہوا تھا، جب دربار میں انٹر ہوتے تو اس سائڈ پہ تھی۔ اس کے بعد جی ہم دربار سے واپسی پہ بازار چھوٹا سا بنا ہوا ہے وہاں پہ، سٹارٹنگ میں تو وہاں سے تھوڑی سی جو ہے چیزیں لی وہاں سے تبرکات کے طور پہ سسٹرز نے، اور میں نے بھی دیکھ لی، اور یہاں سے جی میں بینگلز لے رہی تھی۔ تو بینگلز لینے کے بعد یہ آپ کو سارا جو ہے اوور ویو دے رہے ہیں۔ یہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ساری کیپچرنگ کر رہے تھے، ہسبینڈ بھی ساتھ تھے۔ میں نے تو بالکل بھی نہیں کہ آپ یہ سمجھے کہ میں نے بازار میں کھڑے ہو کے یہ ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں سوچنا، کیونکہ ہسبینڈ جو ہے ان کے پاس موبائل تھا، انہوں نے ہی سارا میرا ولاگ بنایا۔ تھینک یو فار دس ویڈیو اسپانسرڈ بائی مائی ہسبینڈ، کہ انہوں نے ساری جو اس میں جتنی بھی ویڈیوز آلموسٹ ہیں انہوں نے ہی بنائی ہیں، انہوں نے ہی ساری کیپچر کی ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اور یہاں پہ جی میں بینگلس لے رہی تھی تو وہ بھی ویڈیو بنا رہے تھے۔ تو یہ والی بینگلس جو ہیں ریڈ کلر میں یہ میں نے لی ہیں، یہ بہت پیاری ہے اور یہ میٹلز کی تھی۔ یہاں پہ ہسبینڈ جو ہیں وہ پرفیوم لے رہے تھے، تو یہ کزن نے پھر بنائی تھی ویڈیو۔ یہاں پہ پرفیوم لے رہے ہیں، پرفیوم نہیں سوری عطر لے رہے ہیں اپنے ابو کے لیے اور اپنے لیے بھی۔ تو یہاں کا عطر جو ہوتا ہے بہت زیادہ خالص ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے، پرفیوم کی نسبت عطر کی جو ہے وہ خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور دیر پا ہوتی ہے۔ ویسے بھی اسلام میں جو ہے وہ عطر کا ہی ہے کہ عطر لگایا جائے پرفیوم کی نسبت، کیونکہ پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ لوگ میری بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو اگر کوئی اس معاملے میں مزید کسی کو انفارمیشن ہے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے آ کے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، دلائل کے ساتھ مجھے آ کے بتا سکتا ہے، کیونکہ مجھے بھی اس چیز میں کنفیوژن، میں نے یہ سنا ہوا ہے جسٹ کہیں پڑھا نہیں ہے کہ عطر میں
عطر میں نہیں سوری پرفیوم میں ہوتے ہیں، الکوہل ہوتی ہے جس وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ یہاں پہ جی ہم واپسی پہ آئے تو ہم نے کھانا کھانا تھا، کھانے کے لیے یہاں پہ رکے، یہاں پہ طور ریسٹورینٹ تھا، لیکن جب ہم یہاں پہ آئے تو یہ تو جسٹ پلے ایریا تھا بچوں کا، اور یہاں پہ کھانے وانے کا کوئی بھی سسٹم نہیں تھا، جسٹ یہاں پہ گول گپے تھے اور برگر وغیرہ تھے جو ہم نے نہیں کھانے تھے، ہم نے تو کھانا کھانا تھا پراپر، کیونکہ بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہاں پہ دربار پہ جہاں پہلے کسی اور ایریا میں گئے تھے گاؤں میں، جہاں پہ ہمیں بہت امپورٹنٹ کام تھا، تو وہ کام کرنے کے بعد وہاں سے کچھ تھوڑی سی چیزیں کھائی تھی، چھوٹی موٹی کھائی تھی، لیکن کھانا نہیں کھایا تھا، تو کھانے کی بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ تو یہاں پہ ہم جب پہنچے تو ہم نے کہا شاید یہاں پہ ریسٹورینٹ ہے، تو ریسٹورینٹ نہیں تھا، جسٹ جو ہے وہ چھوٹا سا کیفے بنا ہوا تھا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گول گپے ہیں اور برگر شامی اور جوائے لینڈ تھا، جہاں پہ بچے جو ہیں وہ اپنے جھولے وغیرہ لے رہے تھے، اور مان جو ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا جھولے لینے کے لیے، اور وہ کہہ رہا تھا میں نے یہاں پہ جانا ہے وہاں جانا ہے، اس طرح ہمیں کہ کافی لیٹ ہو گئی تھی، تقریباً 7 کا ٹائم یہاں پہ ہو گیا تھا، تو پھر ہم یہیں پہ بس جھولے وغیرہ تو کچھ مل لیے، ویسے ہی ہم یہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلے اب دیپال پور جا کے، کیونکہ ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا پاک پتن میں کھانے کا جو ہے اچھا پوائنٹ کون سا، اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ پاک پتن میں سب سے اچھا ریسٹورینٹ جہاں سے بہت اچھا کھانا ملتا ہے فیملی ریسٹورینٹ کون سا ہے، آپ نے ہمیں بتانا ہے، کیونکہ اگر نیکسٹ ٹائم کبھی جائیں تو تاکہ ہم وہاں پہ جا سکیں، تو آپ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کہ آپ مجھے کمنٹس میں ہیلپ کریں گے، جو لوگ پاک پتن سے بلونگ کرتے ہیں یا پھر پاک پتن میں آپ کی واقفیت ہے، جاتے آتے رہتے ہیں یا پھر کوئی رہتا ہے، تو آپ مجھے ضرور بتانا ہے آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا، اور لائک کرنا، شیئر کرنا، اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔